یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اس کے اندر رہنمائی ہے، لوگ اسے پڑھ کر صحیح راستے پر آتے ہیں، جو غلط راہوں پہ بھٹک رہے ہیں ان راہوں سے ہٹ کر صحیح راستوں پہ آتے ہیں۔ اس کے اندر جو تعلیم ہے، جو شکشا ہے، وہ انسان کو انسان بناتی ہے، شریف بناتی ہے، نیک بناتی ہے، صالح بناتی ہے، چوری چماری سے انہیں دور رکھتی ہے، سود خوری اور سے دور رکھتی ہے، انہیں گالی گلوچ سے دور رکھتی ہے، انہیں زناکاری بلاత్కాری اور ریپ اور بدکاریوں سے دور رکھتی ہے، انہیں ناحق طور پر قتل اور خون اور غارت گری سے دور رکھتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر وہ تعلیمات ہیں کہ جو انسان کو انسان بننا سکھاتی ہے، جو انسانیت کی تقریم ہے جس کے اندر، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو عزت دیتی ہے، جو ذلت سے اٹھا کر انہیں رفعت اور بلندی دیتی ہے۔ یہ وہ اسلام کی وہ کتاب ہے جس کے میں اسلام کی پوری تعلیمات موجود ہیں۔ الحمدللہ اس کتاب سے دشمنی کرنا، اس کتاب کو جلانا، اس کتاب کی توہین کرنا، اس کتاب کو پھاڑنا، اس کتاب کے ساتھ غلط ویوہار کرنا، اس کتاب کا مذاق اڑانا ایسے ہی ہے جیسے انسان کوئی پاگل ہو گیا ہو، مجنون ہو گیا ہو اور وہ انسانیت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ دیش کا جو نیم ہوتا ہے، جو قانون ہوتا ہے، اگر اس کا مذاق کوئی اڑائے گا تو وہ دیش کے لوگ اسے ملک کا راجا، ملک کا بڑا اسے اچھا سمجھے گا نہ، دیش کا قانون اسے غدار، اسے ختم کر دے گا۔ تو یہ ایک سسٹمیٹک دین جسے اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ ساری باتیں اس قرآن کے اندر موجود ہیں، جس کی شرح، جس کی تفسیر ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ عزیزان گرامی، خیر اس کی جتنی بھی خوبیاں بیان کریں کم ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بہت پرانا دین ہے، کوئی نیا نہیں ہے، اسے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیا دے کے نہیں آئے، بلکہ یہ اس دھرتی پر، اس زمین پر آنے والے پہلے انسان کا دین ہے، جسے ہم بابا آدم کہتے ہیں۔ آئیے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا دین، سب سے پہلا دھرم اس دنیا میں کون سا دین ہے، کون سا دھرم؟ اور جو سب سے پہلا انسان آیا اس دنیا میں، اس کا اپنا دین کیا ہے کہ نہیں؟ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ سب سے پرانا کون ہے، نیا کون ہے۔ سمجھ بات آئی؟ کیونکہ آج اس کے اوپر بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم 4000 سال پہلے پرانے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم 5000 سال پہلے پرانے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 10,000 اپنی عمریں بتاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اپنے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کے اپنے بدوانوں نے لکھی، ان کے اپنے مولویوں نے، عالموں نے لکھی ہیں جو اس دھرم کے، اور لکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کتاب جو ہے 4000 سال پرانی ہے، 5000 سال پرانی ہے۔ ہم کہتے ہیں دین سب سے پرانا اور سب سے پہلا دین، وہ دین اسلام ہے۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلا انسان اس دنیا میں آیا تھا، وہ اپنے ساتھ جو لے کے آیا تھا وہ دین اسلام تھا، اللہ کا بنایا ہوا دین اسلام تھا۔ آپ کہیں گے جناب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل آئیے پوتر گرنتھ جو قرآن ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ جو پوتر گرنتھ، یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ بولو، یہ قرآن کس نے نازل کیا؟ یہ قرآن اللہ عز و جل نے نازل کیا ہے، اتارا۔ کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ کس کے اوپر اترا یہ قرآن؟ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 23 سال
کتنے لگے اس کو اترتے اترتے؟ اترنے کا مطلب یہ نہ سوچے کہ آسمان سے چھوڑ دیا گیا ایسے آ گیا، نہیں، جیسے جیسے حالات بنتے گئے، جیسے جیسے واقعات ہوتے رہے، جیسے جیسے ضرورت پڑی، نیم بنتا گیا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے جبریل کے ذریعے سے اس قرآن کو اتارتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے۔ اللہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْهُ عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ چیلنج ہے یہ کہ اے لوگوں، اگر تمہیں اس کتاب کے اندر کوئی شک ہے، اس پوتر گرنتھ کے اندر تمہیں کوئی شک اور شبہ ہے، تو اس کتاب جیسی ایک سورت، ایک ورس، ایک آیت بھی بنا کر کے لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے بھی مددگار ہیں، تمہارے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، ودوان ہیں، بڑے بڑے ماہرین ہیں، تعلیمات ہیں، سب کو بلا لو اور لاؤ اس قرآن کی طرح کوئی ایک سورت، ایک آیت بنا کر کے لے آؤ۔ فلن تفعلوا ولن تفعلوا، اللہ فرماتا ہے تو سنو، تم ایسا کر نہیں سکتے اور کبھی نہیں کر سکتے۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين، تو اس آگ سے ڈرو، اس نرک سے ڈرو جو تمہارے انتظار میں ہے، جس کا ایندھن انسان بنے گا، منشیہ بنے گا، پتھر بننے والے ہیں، اور جو انکار کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس اسلام کا، اس قرآن کا، اس کا انکار کرنے والوں کے لیے جو دوزخ، جو نرک بنایا گیا ہے، اس میں انکار کرنے والے ہیں۔ وہ قرآن ہے، اس قرآن سے ہم پوچھتے ہیں۔ اس قرآن نے ہمیں بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا، اور سورہ بقرہ پہلی سورت، پہلا وقت اس کے اندر اللہ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔ ہم نے کہا آدم علیہ السلام جنت میں تھے، سورگ میں تھے، شیطان نے بہکایا، پھسلے، اللہ نے فرمایا جاؤ اب زمین پہ جاؤ، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب اب یہاں سے چلے جاؤ، دنیا کے اندر جاؤ، ہم نے جو دنیا بنائی ہے اب اس کے اندر جاؤ۔ جنت سے پہلا انسان، پہلی ماں اتاری گئی اس زمین کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہارے پاس فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری ہدایت پہنچ جائے، میری گائیڈنس پہنچے گی، میری تعلیم پہنچے گی، میری باتیں پہنچیں گی، تو اے تم اس کی تابعداری کرو، اس کو ماننا، اس کی تابعداری کرنا، اسے تسلیم کرنا، اور سنو میری باتوں کی تابعداری کرے گا، اسے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، میں اس کی رکشا کروں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یعنی اسلام قبول کرو۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے، اللہ کی طرف سے۔ اے آدم، تم کو ہم دنیا میں بھیج رہے ہیں، جاؤ اور وہاں میری ہدایت پہنچے گی، اسلام کی باتیں پہنچیں گی۔ اسلام قبول کرنے والوں پر دنیا اور آخرت میں نہ کوئی خوف ہے، نہ انہیں غم ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے، قرآن کے اس بیان سے، قرآن کریم کے اس ذکر سے یہ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا۔ ان کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا، کیونکہ اللہ نے انہیں وہ دین دیا، ہدایت اسلام تھا۔ تو جو پہلا انسان تھا اس کا دین کیا ہوا؟ اسلام۔ تو اسلام آٹومیٹکلی پہلا دین ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب کوئی 4000 برس کرے، کوئی 5000 برس کرے، کوئی 8000 برس کرے، کوئی 10,000 برس کرے، تم اپنی عمریں بتاتے رہو، غم نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس سنسار میں پہلا منش، پہلا انسان جو آیا ہے وہ کون ہے، یہ بتاؤ سب سے پہلے۔ پوری دھارمک کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ بابا آدم ہیں جو سب سے پہلے انسان تھے۔ ان کا دین کیا ہے؟ ان کا دین یہی اسلام ہے۔ تو آٹومیٹکلی طور پر ان کی اولاد مسلمان نہیں ہوئی۔ سنو، ان کی اولاد مسلمان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو، ان کی اولاد مسلمان ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ مسلمان ہے، باپ لے کر کے آئے، ان کی باپ نے انہیں باپ سے پیدا ہوئے وہ بھی مسلمان ہیں۔ تو بابا آدم مسلمان تھے،
بابا آدم کے اوپر جو دین لے کر آئے وہ کون سا دین تھا؟ اسلام تھا. تو اس سے پتہ چلا پہلا انسان جب اس دنیا میں آیا تو انکار کرو گے پہلے نہیں ہے. اور دنیا میں کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا. کوئی بھی دھرم کا ماننے والا، کسی بھی دھرم کا، جھوٹے یا سچے کوئی بھی دھرم، اس کا ماننے والا یہ انکار نہیں کر سکتا کہ بابا آدم پہلے انسان نہیں ہے. بابا آدم پہلے انسان ہے. تو جب وہ پہلے انسان تو ان کا دین بھی پہلا دین کیا تھا ان کا؟ آٹومیٹک طور پر پہلا دین ہوا کہ نہیں ہوا. اور یہاں ایک بات اور میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں. آج کل ہندوستان میں بڑی ناگرتا وگرتا کا شور چل رہا ہے. NRC ہے، CAP ہے، پتہ نہیں کو BSc ہے، PAP ہے، کیا کہتے ہیں لوگ جن کی پیدائش کا پتہ نہیں ہے، جنم کا پتہ نہیں. آج وہ لوگوں کے جنم پتری اور ان کے پیدائش کے اوراق اور پیپر اور ناگرتا اور کیا کہتے ہیں اس کو، شہریت دیش ملک میں ہو کہ نہیں ہو، پتہ نہیں کیا کیا سن رہے ہیں. اللہ بہتر کرے. مسلمانوں کے لیے پتہ نہیں کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں کہ صاحب مسلمانوں کو ہندوستان سے بے دخل کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا. خیر، مسلمان کو تیسرے نمبر کا شہری، فلانے نمبر کا شہری ہے، مسلمان ہے بیکورڈ ہے، مسلمان تھرڈ ڈگری کا مسلمان. اصلی کوالٹی ہوتا دیکھ کر پورا بھارت مسلمان ہو جاتا. یہ اصلی مسلمان رہا ہی نہیں نا. اس نے اسلام کو بگاڑا ہے، اسلام کی شکل و صورت کو مسلمانوں نے بگاڑا ہے. تو یہ کیسے بچے؟ ایسے خش و خاشاک کو، ایسے جھاڑو اور ایسے گندے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ڈیکوریشن کے لیے نہیں رکھے. ایسے لوگوں کو تو ہلاک اور برباد ہونا ہی ہونا ہے، آج نہیں تو کل. یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھو. تم اگر اچھے مسلمان ہوتے، تم اگر واقعی اللہ کے بھیجے گئے دین اور رسول کے اوپر قائم و دائم ہوتے، اللہ کی قسم تمہیں کوئی مائی کا لال انگلی نہیں اٹھاتا، بلکہ تمہارے چرن تمہارے پاؤں دھل کر کے پیتے گی. دنیا تمہیں اپنے سروں کا تاج سمجھتی، دنیا تمہیں سلام کرتی، لیکن تم کیا عیب ہے، کون سی وہ برائی ہے جس کی برائی اسلام میں موجود ہے، جس کی مذمت اسلام نے کی ہے، اور کھلے طور پر تم اور ہم یعنی بحث ہم اس میں ملوث نہیں ہیں. چوری ہو، چماری ہو، لوٹ ہو، کھسوٹ ہو، قتل ہو، خون ہو، غارت گری ہو، بھائیوں کا حق مارنا، ان کا حق مارنا، زنا کرنا، بدکاری کرنا، جھوٹ، یہاں تک کہ دین اسلام کا بھی النگھن، دین اسلام کے قانون کو توڑنا، دین اسلام کے جو بنیادی اصول اور ضابطے ہیں انہیں بھی اپنے ٹھوکروں پہ رکھنا. یہاں تک سب سے بڑا جرم جو شرک باللہ ہے، آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے ہوئے کر رہا ہے. اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا، اللہ کے سوا دوسروں کی نظر و نیاز کرنا، اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے سر جھکانا، اللہ کے سوا دوسروں کو دستگیر سمجھنا، اللہ کے سوا دوسروں کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ کے سوا دوسروں کو حاجت روا سمجھنا، اللہ کے سوا درگاہ، مزار، شرط، چردے، علم، چبوترے کون کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ یہ کون کرتا ہے؟ تم تھرڈ نہیں، فورتھ نہیں، کسی بھی ڈگری کے مسلمان کیسے ہو سکتے ہو؟ تو اگر آج دنیا تمہیں تھرڈ ڈگری، سیکنڈ ڈگری، فلانی ڈگری کرے تو تم کیا ہے؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ فرماتا ہے احسان کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا. اگر تم محسن ہوتے، اگر تم واقعی احسان کرنے والے ہوتے، مخلص ہوتے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ کی عبادت و بندگی میں، اللہ کے اس دین میں، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں دنیا تمہیں سلام کرتی، دنیا کے اوپر اللہ تمہیں حکمرانی عطا فرماتا. لیکن نہیں، ہم اور تم اس لائق نہیں ہیں. پگڑی لگا لینا، صافہ باندھ لینا، داڑھی بڑھا لینا، یہ اسلام مسلمان شکل تو لگے گی، لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہی سب کچھ ہے. سب سے پہلے اندر صاف کرو. سب سے پہلے کیا صاف کرو؟ اندر صاف کرو. اندر شرک سے توبہ کرو. تم کسی ملک کی شہریت لینے کے لیے دنیا میں نہیں پیدا کیے گئے. ہر ملک ملک ماس کی ملک خدائے ماس. پوری دنیا کا ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے اللہ کا ملک ہے. ارے یہ جن لوگوں نے تقسیمات کری ہیں، بانٹی ہیں، یہ کتنے دن زندہ رہیں گے؟ یا خود بٹے بٹائے ہیں، ان کی خود زندگی کا بھروسہ نہیں. اللہ کی قسم کے ہو جاؤ، پوری کائنات اللہ تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے. تم اللہ والے بنو تو صحیح. اس جتے پر برتے پر تتا پانی کس اسلام اور مسلمان کی بات کر رہے ہو؟ اس لیے میرے عزیزو اس کو سمجھو، اس حقیقت کو سمجھو کہ آج جو ہم پریشان ہیں
آج جو ہمارے اوپر دشمن تلواریں لہرا رہا ہے، آج جو تم خوف زدہ، اسلام کو کوئی ڈر نہیں ہے، معاف کرنا۔ آپ یہ نہ سوچنا کہ تمہارے مٹ جانے سے اسلام مٹ جائے گا، نہ نہ نہ، اسلام چند ہندوستانیوں کے مر جانے سے اسلام نہیں مرتا، اسلام تو کہاں کہاں موجود ہے تمہیں پتا بھی نہیں۔ تم اپنی فکر کرو، اسلام کو کوئی روک نہیں سکتا، اسلام تو ہر گھر میں پہنچے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، ہر گھر میں پہنچے گا، بھلے تم نہ پہنچ سکو۔ تم اپنی خیر بناؤ، تم اپنے دوزخ اور جنت کی فکر کرو۔ تمہیں ڈر ہے تمہیں شہریت نہیں ملے گی، فلانی نہیں ملے گی، ڈھکانی نہیں ملے گی، ہمیں شہریت کا کوئی غم نہیں ہے، نہ ہی ہمیں نیشنل غم ہے، معاف کرنا۔ نیشنلٹی کا غم انہیں ہوتا ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ارے ہم تو مسافر ہیں، جہاں بھی تھیلا اٹھا کے چل دیے، جدھر بھی الحمدللہ، کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں۔ خطرہ ان کے لیے ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، یہ خطرہ، یہ کیا خطرہ؟ ہمارے باپ کہاں پیدا ہوئے، پردادا کہاں پیدا ہوئے، لکڑا دادا کہاں پیدا ہوئے، آپ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، پتہ ہے؟ آج اتنی کثیر تعداد میں لوگ سعودی عرب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے ملک کا نہ دھن نصیب ہے، نہ پان نصیب ہے، نہ کھانی، نہ دانا، نہ رہنا، نہ سہنا، روزی جہاں ہے وہاں پل رہے ہو، پھول رہے ہو، آرام سے رہ رہے ہو کہ نہیں رہے؟ یہ دنیا اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رکھے گا جیسے چاہے۔ یہ چند ٹکے کے مزدور غلام لوگ، غلامانہ ذہنیت، اپنے الو سیدھا کرنے کے لیے تمہیں الو بنا رہے ہیں جی، آپ کو الو بنا رہے ہیں، الجھا رہے ہیں۔ ابھی ان کا پیٹ نہیں بھرا ہے، پورا لوٹ لیا، ملک لوٹ لیا، دیش لوٹ لیا، شہر لوٹ لیا، سب لوٹ لیا، ابھی ان کا پیٹ نہیں بھرا ہے۔ اب تم کو اس میں ہندو مسلم رائٹ، فلانے رائٹ، ڈکانے رائٹ، ایسا کر کے تمہیں الجھا کر کے اپنا اندر سے الو سیدھا کر رہا ہے، اندر سے کیا کر رہا ہے؟ اپنا الو سیدھا کر رہا ہے۔ اس کو تو یہ پریشانی لگی ہوئی ہے کہ ہمیں اپنی جڑ مضبوط کر لو، نہیں تو کل کو اکھڑ جائیں۔ جاؤ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہمارے مٹ جانے سے دین اسلام نہیں مٹے گا، دین اسلام برقرار رہے گا۔ مسلمانوں، تم اپنی فکر کرو، اسلام کی فکر مت کرو۔ الحمدللہ اسلام زمانے میں دبنے کے لیے نہیں آیا، اسلام زمانے میں بلند ہونے کے لیے آیا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس لیے تم اپنی شہریت بچانے سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنا ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ۔ تمہارا ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو دنیا میں رہ کے کیا کرو؟ جدھر سے بھی دو جوتے ادھر سے مار دیا کسی نے، وہ برداشت کر لیا، دو جوتے ادھر سے مار لیا، وہ برداشت کر لیا، سب برداشت کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وائر میں کرنٹ نہیں ہے، اس وائر میں کرنٹ نہیں ہے۔ اگر اس میں کرنٹ ہو اور اسے کھول دیا جائے تم پکڑ لو گے، اس کو پکڑ سکتے ہو؟ ایمان کا کرنٹ پیدا کرو گے تو تمہیں کوئی انگلی بھی نہیں کھائے گا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے یہ سمجھنا، آپ کو سمجھانا بھی کہ جس اسلام کو مان کر تسلیم کر کے صحیح طور پر سچے جو مسلمان بن جاتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، کرتا ہے۔ اسلام کی حفاظت تو ہو ہی رہی ہے، لیکن اللہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو وہ آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم جس دین مان رہے ہیں یہ دین اسلام ہے، جو اس سنسار کا، اس کائنات سب سے پہلا انسان لے کر کے آیا، جسے ہم بابا آدم کہتے ہیں، اور ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ اور بابا آدم سب سے پہلے کہاں اتارے گئے یہ بھی بتاؤں میں؟ جناب علی، سری لنکا جمعہ 8 دن ہوا بنے ہوئے، پاکستان 8 دن ہوا بنے ہوئے، بنگلہ دیش جمعہ دن 8 دن ہوا بنا، بھوٹان، سکم، یہ سب میزوریم، یہ سب ہندوستان کہنے، الہند، عربی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الہند، جو پہلے سندھ تھا، یہ پورا نام جو تھا یہ سندھ تھا، یہ تو بدلتے بدلتے ہند، پھر ہند سے انڈیا، انگریزوں نے بدلا، سمجھ رہے ہیں؟ اب پھر بھارت ہوا، جب پاکستان بٹا تو یہ ہوا کہ اب یہ ہندوستان نام نہیں رہے گا اس کا۔ مسٹر محمد علی جناح نے، قائد اعظم جو پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ اس کا نام ہندوستان تھا،
اب یہ بٹ گیا، اب اس کا نام ہندوستان نہیں، اس کا نام بھارت رہے گا، اور ہمارے ملک کا نام پاکستان رہے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو بھارتی ہو کیا ہے؟ ہم سب کون ہیں؟ جو انڈیا والے ہیں کون ہیں؟ بھارتی۔ ہندو کوئی مذہب نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو، میں آپ کو بتا چلوں، یہ تو ملک کو ہڑپنے کے لیے اپنے آپ کو ہندو کہہ لیا گیا۔ خیر یہ ایک الگ کہانی ہے اس کی، ہندو کوئی دھرم نہیں ہے، یاد رکھو۔ تو یہ بابا آدم ہندوستان میں آئے سب سے پہلے، کہاں آئے؟ کیونکہ سری لنکا ہو کہ نیپال ہو کہ بھوٹان ہو کہ سکم ہو، پورے بر صغیر اس کو کہا جاتا ہے، مشترکہ جو ہندوستان تھا، بابا آدم وہاں آئے۔ تو پہلا انسان جس زمین پر آیا، سرزمین پر، وہ ہند تھا، ٹھیک ہے؟ وہ کون تھا؟ آدم۔ آدم کون تھے؟ پیغمبر کون تھے؟ ان کا دھرم کیا ہے؟ کون تھے؟ تو بولو نا، مسلمان تھے۔ تو اس دھرتی پر، اس سنسار پر، اس زمین پر جنت سے سب سے پہلا انسان جو آیا وہ مسلمان تھا۔ وہ کون تھا؟ تو مسلمان اس زمین کے مالک ہیں۔ جو کٹ پٹ کے ادھر ادھر الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ گئے، جو مسلمان نہیں ہوئے، ان کی یہ زمین نہیں ہے۔ یہ بھی ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے، اسے اپنے دماغوں میں رکھ لو اور آنے والی نسلوں تک اسے پہنچاؤ۔ تو ہم اپنی ناگرتا کیا بتائیں جن کا باپ ہی یہاں آیا پہلے۔ تم اپنے ناگرتاؤں کی فکر کرو، لیکن خیر نیم ہے، قانون ہے، چل چلے گا۔ یہ ظالم لوگ ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ظالم ہیں، اور یہ لڑائی ظلم کے خلاف ہے، کسی ہندو مسلم کی لڑائی نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا۔ آج کچھ سیاسی پارٹیاں یا کچھ انجانے غیر انجانے میں لوگ اسے اسلام اور کافر کا رنگ دے گے۔ نہ 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 نہ، کیونکہ آج اگر اس بل یا اس قانون، اس سسٹم کے خلاف اگر مسلمان کھڑا ہوا ہے تو اس کے دائیں بائیں خود بھارت کے لوگ بھی جو کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی کھڑے ہیں، وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ اسلام اور مسلمان اور کافر یا مسلمان اور ہندو مسلم لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی ظلم کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ اسے دھرم کا نام نہ دیا جائے، معاف کرنا، یہ بات میں آپ کو سمجھائے دے رہا ہوں، اور میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے وہاں یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھو۔ یہ دھارمک لڑائی نہیں ہے، یہ ہندو مسلم لڑائی نہیں ہے، یہ ظلم کے خلاف لڑائی ہے۔ کس کے خلاف؟ ظلم۔ اور اسلام ہر ظلم کو مٹانے کے لیے آیا۔ اسلام کی لڑائی، اسلام کی جنگ ظلم کے خلاف، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی اتیاچار ہو، ظلم ہو، اسلام اس کے سامنے کھڑا ہو۔ تو اسے مذہبی رنگ نہ دیا جائے، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کو ورگلایا جائے، نہ ہی مسلمانوں کے لیے کچھ اس طرح کہ چلو مارو کاٹو پیٹو۔ نہ 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 نہ، ہم ظلم کے خلاف جس امن اور جس طریقے سے ہم کو لڑنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ درخواست کریں گے کہ اپنے اپنے ملکوں میں امن کے ساتھ اور شانتی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اپنی قانونی جنگ لڑیے، قانونی لڑائی لڑیے، اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اگر تمہیں جان بھی دینا پڑے تو جان بھی دینے کے لیے تیار ہو۔ کیوں؟ یہ کھڑا ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، اگر ہمارے سامنے کوئی ہم سے لڑنے آتا ہے اور ہم کو زبردستی مارتا ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے لڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا میرا مال چھین رہا ہے، میرے گھر میں گھس کے میرے مال کی چوری کر رہا ہے، آپ نے کہا کہ اس سے لڑو اور اپنے مال کو اس سے چھینو۔ کہنے والے نے کہا اللہ کے نبی اگر وہ ہم کو مار دے تو آپ نے فرمایا تو جنتی ہے، اگر وہ تجھے مار دے تو شہید ہے، تو جنتی ہے، اپنے مال کی اپنے دولت کے بچانے میں تو جنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی صحابی نے پوچھا اور اگر میں اسے مار دوں تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ دوزخی ہے، وہ دوزخی ہے جو چھیننے کے لیے آیا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اپنے حق کے لیے لڑنا، اپنے حقوق کے لیے لڑنا، اور ظالم کے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، یہ بھی جہاد ہے فی سبیل اللہ۔
بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ عزیزان گرامی، خیر یہ بات آئی ہے ضمناً، یہ بات میں نے میسج کے طور پر آپ حضرات کو بتاتی ہے کہ یہ کوئی دھارمک مسئلہ اس کو نہ بنایا جائے، دھرم اسلام اور کفر کا، دین کا اور مسلمان، نہ یہ قانونی ظلم کے خلاف لڑائی۔ کیوں؟ ہمارے ساتھ برادران وطن بھی کھڑے ہیں، آپ کے وطن کے بھائی بھی کھڑے ہیں جو اس ظلم کے خلاف ہیں، بھلے وہ مسلم نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں یا بدھسٹ ہیں یا جین ہیں، جو بھی ہیں، جس بھی دھرم کے ماننے والے، لیکن اس بل، اس نظام اور اس قانون جو ابھی بنایا جا رہا ہے یا بن چکا ہے یا پاس ہو چکا ہے، اس کے خلاف وہ بھی کھڑے ہیں جو آپ کے دھرم کو نہیں مانتے، لیکن وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ وہ ظالم نہیں ہے، ظالم وہ ہیں جو اس طرح کے نظام یا قانون بنا کر کے اہل وطن کو تنگ کرنا چاہ رہے ہیں، پریشان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے، اللہ ان کے اوپر قہر کی بجلیاں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے آل اولاد نسلوں کو برباد فرمائے، اور وہ برباد ہونے والے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان کے لیے، ان ظالموں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ میں قرآن زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، ورنہ قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ یاد رکھو ہر دور کے اندر یہ مصیبتیں آئی ہیں نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ۔ چند شر پسند عناصر، چند شر پسند لوگ نبیوں کے بارے میں کہتے نکل جاؤ ہمارے ملک سے، بھاگ جاؤ ہمارے ملک سے، نہیں تو تم ہمارے دین کو قبول کرو، ہمارا دھرم مانو، گھر واپسی کرو۔ گھر اللہ نے فرمایا انہیں ہلاک کرنا ہے، برباد ہونا ہے۔ یہ قرآن ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ فی الحال تو پتہ کیا چلا کہ بابا آدم مسلمان تھے، ان کی آل اولاد جو ہم لوگ ہیں کیا ہے؟ یہ ہماری زمین ہے، کسی کے باپ کی زمین نہیں ہے۔ جو باغی ہوئے، جو بابا اپنے باپ سے کٹے، جو اپنے باپ سے، اپنے باپ کے دین سے کٹے، اپنے باپ کے دھرم سے الگ ہوئے، اپنے باپ کی سنسکرتی سے الگ ہوئے، اپنے باپ کی تہذیب اور تمدن سے الگ ہوئے، ان کے آستھا اور عقیدے سے الگ ہوئے، ان کی سوچ اور بچار سے الگ ہوئے، وہ باغی اولاد ہے، وہ پوت نہیں ہے، وہ سپوت نہیں ہے، بلکہ وہ کپوت ہے، وہ ظالم ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں ہے؟ تو یہ بات اچھی طرح سے بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ میں نے بالکل بنیادی بات بتا دی ہے، اس کے بعد اب کوئی بات نیچے نہیں ہے، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ ہر مسلمان کو یہ بات اپنی آل اولاد کو بھی سمجھا دینی چاہیے، تاکہ دلوں کو مضبوط رکھو، پختہ رکھو، عزم اور حوصلوں کو بلند رکھو، اپنے قدموں میں پہرو پر رکھو، اپنی سوچ عقابوں اور اپنی سوچ جو ہے آسمانوں پہ رکھو۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، تم کوئی معمولی لوگ نہیں ہو، الحمدللہ۔ دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ہم کو مٹانے والے مٹ گئے۔ الحمدللہ آج بھی اسلام اور آج بھی مسلمان کا قافلہ اور کارواں اسی طرح سے چل رہا ہے، اور الحمدللہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غم وہ کریں جن کو یہ فکر ہو کہ 1 انچ مٹی ہماری ہے، یہ زمین ہماری، وہ زمین ہماری، یہ تیری، وہ ان کی، وہ فلانی، ناگرتا، پاگرتا، ٹھاگرتا، یہ وہ کریں جن کو ہمیشہ رہے۔ ان کو کسی کو بھی ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن طے ہو جائیں گے، ایک دن گئے ختم، اور آگ میں جلا دیے جاؤ گے، بھسم کر دیے جاؤ گے۔ دنیا کو نہ تنگ کرو، دنیا کے بال بچوں کو، عورتوں کو سکون سے، راحت سے جینے دو، دنیا والوں کو کھانے پینے دو آرام سے۔ تمہارے باپ کی زمین نہیں ہے، تم کہیں آسمان سے اتر کے نہیں آئے ہو، تم کوئی رجواڑے نہیں ہو، تمہارے باپ نے کوئی بھی زمین نہیں خرید کے رکھی ہے کسی کے لیے۔ چند اہم نااہلوں نے اگر تمہیں کسی نے وزیر بنا دیا، کسی نے ووٹ دے کر کے تم کو اوپر کر دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم خدا ہو گئے ہو۔ اللہ سے ڈرو، نہیں تو اور نہیں کیا، تمہاری تو بربادی۔ اگر تم نہیں ڈرو گے تو ہلاک و برباد، تمہارا مقدر ہونا ختم، اس کے بعد کہانی ختم ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، انشاءاللہ تبارک۔ عزیزان گرامی، پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ تو سب سے پہلا دین کون سا ہوا؟ یہ بات اچھی طرح سے رٹ لو، دماغوں میں اٹھا لو۔ اس کے بعد دوسرے نبی آئے، رسول آئے۔ حضرت آدم کے بعد 100 برس کے بعد اولاد چلتی رہی، الحمدللہ اسلام کا غلبہ رہا، بال بول والا چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، یہ نبی ہیں، یہ بھی رسول ہیں، 950 برس، کتنے؟ 50 کم 1000 برس تک حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کہ مسلمان ہو، لیکن قوم نے نہیں مانا، خود اپنا بیٹا بھی نہیں مانا۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، اللہ نے کہا کشتی بناؤ، کشتی میں تمہارے ماننے والے جو لوگ ہیں بیٹھ جائیں،
باقی کو تو ہلا کو برباد کرنا ہے. آسمان اور زمین سے بارش ہوئی, سیلاب آیا, سارے کے سارے کیا ہو گئے, ختم. ایسے ہی اللہ برباد کرتا ہے, نسلیں ختم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. سورہ الشورى آیت نمبر 13. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی, اے میرے پیغمبر, اے میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کو مقرر کیا ہے یہ کوئی نیا دین نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس چیز کو مقرر کیا ہے جس دین کو اللہ نے نوح کو دے کر کے بھیجا. وہی وہ دین تھا, وہی وہ حکم تھا جو تمہاری طرف آیا, اور وہی وہ حکم جو نوح کی طرف آیا. وہی وہ حکم تھا جو ابراہیم کو دیا گیا, موسیٰ کو دیا گیا, عیسیٰ کو دیا گیا. یعنی نوح کو بھی وہی دین اسلام جو آپ کو دیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا حکم ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ اس کو مانو, وہی دین ہم نے نوح کو بھی دیا, ابراہیم کو بھی دیا, موسیٰ کو بھی دیا, عیسیٰ کو بھی دیا, اور سب کو کہا قائم کرو دین کو, اور اس میں متفرق نہ ہو جانا. دین قائم کرو, ٹکڑے ٹکڑے نہیں بننا, الگ الگ نہیں ہونا. اللہ کا دین ہے, اس میں گروہ بندی نہیں کرنا. یہ حکم تھا, اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا, ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا, متفرق نہیں ہونا. یہ دین کون سا دین تھا؟ اسلام تھا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جو دین میں نے آپ کو اے نبی دیا ہے, تو ہمارے نبی کون سا دین لے کے آئے؟ اسلام. کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا ان الدین عند اللہ اسلام. اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ کون سا دین ہے؟ اسلام. تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا جو دین میں نے آپ کو دیا وہی دین نوح کو بھی دیا, وہی دین ابراہیم کو بھی دیا, وہی دین موسیٰ کو بھی دیا, وہی دین عیسیٰ کو بھی دیا, سارے نبیوں کو وہی دین دے کر کے بھیجا. تو سب سے پہلا دین اسلام آدم لے کر کے آئے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آدم کے بعد حضرت نوح, جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے, سیکنڈ آدم کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو, کیونکہ ان کے زمانے میں پوری دنیا تہس نہس ہو چکی تھی, برباد ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے صرف انہی کو زندہ رکھا تھا جو مومن و مسلمان تھے. بعد میں شیطان نے انہی کے درمیان شرک لا کر کے ڈالا, کفر لا کر کے ڈالا, تو وہ گمراہ ہو گئے. بہرحال تو وہ دین جو نوح لے کر کے آئے, جو ابراہیم لے کے آئے, جو عیسیٰ کو دیا گیا, سب کچھ دین کون لے کر کے آیا تھا؟ محمد الرسول اللہ. اس آیت کریمہ سے پتہ چلا سب پیغمبروں کا دین ایک ہی ہے, سارے میسنجرز ایک ہی دین لے کر کے آئے, اور وہ دین کون سا دین تھا؟ اسلام تھا. کوئی اس کے اندر الگ الگ نہ تھے, سب ایک ہی عقیدے اور سبھی ایک آستھا اور سبھی ایک ٹکر کے اوپر تھے. حدیث میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء اخوہ من علات و امہاتهم شتى ودینهم واحد. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام آپس میں سوتیلے بھائی ہیں. اخوہ من اللہ مطلب سوتیلے بھائی ہیں, جن کا باپ تو ایک ہے لیکن مائیں الگ الگ ہیں. اللہ اکبر. آپ کہیں گے کہ یہ کیسی تشبیہ اللہ کے نبی دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی نے ایک تشبیہ دی ہے ماں سے اور سوتیلے بھائیوں سے, اور ایک ماں سے, ایک باپ سے اور کئی ماؤں سے, اس طرح سے کہ ایک باپ سے مراد دین ہے, دین اسلام ایک باپ ہے, ٹھیک ہے, اور یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو. سب کا دین تھا کیا؟ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو. اور ماؤں سے مراد شریعتیں ہیں, جیسے مائیں مختلف تھیں, مختلف ہیں, ایسے ہی شریعتیں سب نبیوں کی قانون مختلف تھے, لیکن سب کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا. اور وہ دین اسلام کیا تھا؟ اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, بس اللہ کی عبادت. عزیزان گرامی, تو دین تو ان کا ایک ہی تھا, لیکن دین کو قائم رکھنے کے لیے زمانوں میں مختلف
طریقے سے اللہ تعالیٰ نظام اور سسٹم اس دنیا کے اندر بھیجتا رہا. کسی کے ہاں کوئی چیز حلال تھی, کسی کے ہاں کوئی چیز حرام تھی. بابا آدم کے زمانے میں بہن اور بھائی سے شادی حلال تھی, لیکن ہمارے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھائی اور بہن سے شادی حرام کر دی گئی. تو زمانے کے حالات کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ قانون بدلتا رہا, نظام بدلتا رہا, لیکن اصول جو تھا, بنیاد جو تھی اسلام کی, ایک توحید پر, ایک اللہ کی ایک اللہ کی عبادت, یہ برقرار رہی. یہ سب کا دین تھا. کیا؟ اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو, اس دین کو قائم رکھو. یہاں تک کہ حضرت زکریا کا بھی یہی دین, حضرت عیسیٰ کا بھی وہی دین, حضرت یعقوب کا بھی وہی دین, حضرت یوسف علیہ السلام, سب نبیوں نے, سب رسولوں نے یہی کہا مسلمان بن جاؤ, مسلمان بن جاؤ, مسلمان ہو جاؤ, مسلمان ہو جاؤ, اللہ کے تابع دار ہو جاؤ, اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ, اللہ ہی کی عبادت کرو. سارے رسولوں, سارے نبیوں اور سارے رشیوں منیوں, سارے بڑے لوگوں کا جو جس کی گواہی خود قرآن دیتا ہے, حدیث کی کتاب میں موجود ہے, سب کا دین یہی اسلام تھا. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ شریعتیں بھلے مختلف تھی, لیکن ایک اللہ کی عبادت و بندگی کا جو تعلیم تھی, جو دعوت تھی, وہ سارے نبیوں کی ایک تھی. اس سے پتہ چلا کہ سنسار کا سب سے مہان دھرم, سب سے بڑا دین, سب سے پرانا دین, سب سے پہلا دین کون سا دین ہے؟ اسلام. باقی لوگوں کے دین یا دھرم جو انہوں نے بنائے ہیں, ہم کسی کی کرٹیسائز نہیں کرتے, کسی کی برائی نہیں کرتے. ہمارے اسلام نے کہا لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا بنایا ہوا دین, کیونکہ دین تو ایک ہی ہے, یاد رکھو, اور وہ ہے اسلام. تو جو لوگوں نے بنا کر کے, تو تمہارے لیے بنایا ہوا دین اور ہمارے لیے ہمارا اللہ کا بھیجا ہوا دین. ان الدین عند اللہ الاسلام اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے دنیا کے لوگوں, آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, اپنی نعمت پوری کر دی. اور سنو, دین اسلام سب, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور بحیثیت دین ہم نے تمہارے لیے اسلام کو مقرر کر دیا ہے کہ تمہارا دین اسلام. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. اور سنو, اس اسلام کو چھوڑ کر اگر تم نے کوئی دوسرا دین, دوسرا دھرم پکڑا, اللہ فرماتا ہے, مالک فرماتا ہے, جو تمہارے پیدا کرنے والا ہے, تمہارا جو ہے وہی پرمیشور, وہی پرماتما جو ہے, وہ اپنے پوتر گرنتھ قرآن میں کہتا ہے, اگر تم نے اس دین کو چھوڑا اور کوئی دوسرا دھرم, کوئی دوسرا دین آئے مرنے کے بعد, تو فلن یقبل منہ, اللہ تعالیٰ تمہارے منہ پہ مار دے گا, وہ قبول نہیں ہوگا. آخرت میں تم نرک میں جاؤ گے, خسارہ اٹھانے والے. اس لیے ہمارا پیغام ہے, ہمارا میسج ہے, ہماری دعوت ہے پورے دنیا کے لوگوں کو, چاہے وہ امریکہ میں ہو, چاہے چائنا میں ہو, چاہے جاپان میں ہو, کسی بھی دھرم سے تعلق ہو. لوگوں, یہ سب سے بڑا دین, سب سے پہلا دین, سب سے پہلا انسان لے کر کے آیا, جسے ہم اسلام کہتے ہیں, یہی تم سب قبول کر لو. امن میں رہو گے, شانتی میں رہو گے, دنیا میں بھی امن, اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے سرگ ہے, جنت ہے. ورنہ اس دنیا کے اندر بھی پریشان رہو گے, اور مرنے کے بعد بھی نرک ہے, جہنم ہے, اس کے علاوہ کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یہی ہماری دعوت ہے, اور آپ سب کی بھی دعوت یہی ہونی چاہیے. بولو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھے, دین اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے. پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے. جو اسلام کے دشمن ہیں, جو اسلام کو گالی دینے والے, جو قرآن کو گالی دینے والے, جو نبی کو گالی دینے والے, اللہ ان سب کو ہدایت دے مولا. اے اللہ تو اپنے جنت کی طرف انہیں ہدایت دے مولا. اے اللہ تو ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دے مولا. ان کے دلوں میں اللہ اپنی محبت ڈال دے, اپنے نبی کی محبت ڈال دے مولا. اے اللہ ہمیں پوری دنیا میں اس اسلام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما مولا, اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما مولا. اے اللہ لوگ جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں, انہیں جنت کی طرف ان کے چہروں کو موڑ دے مولا. اے اللہ انہیں سرگ کی طرف راستہ دے دے مولا. اے اللہ ان کے دلوں کو وہ نرم کر دے مولا, ان کے دلوں کو ہماری اس دعوت کے لیے کھول دے مولا. اے اللہ ان کے دلوں کو کشادہ کر دے, تاکہ تیرے دین کو سمجھیں, تیرے اسلام کو سمجھیں, تیرے رسول کو سمجھیں, تیرے نبی کو سمجھیں. اے اللہ وہ مسلمان ہو جائیں, تیرے تابع دار ہو جائیں, تیرے فرما بردار ہو جائیں. اے اللہ تیرے غدار نہ بنیں. اے اللہ وہ نرک میں نہ جائیں. اے اللہ وہ جہنم کا شکار نہ بنیں. اے اللہ انہیں بچا لے مولا. اے اللہ ان کو جنت میں, اے اللہ انہیں ہدایت دے کر انہیں جنت میں جگہ عطا فرما مولا. اے اللہ انہیں دین و دنیا کی سمجھ عطا فرما مولا. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں آپ لوگ